सब्सक्राइब कीजिए। اس خبر کا معاملہ یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنو المصطلق کے کچھ لوگ آئے. ان میں حضرت حارث بھی تھے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اسلام انہوں نے قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کی طرف لوٹے. اور لوٹنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور حکم فرمائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قبیلے والوں تک جا کر اسلام پہنچاؤ اور پھر زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے انہیں آمادہ کرو، اور جب زکوٰۃ وغیرہ جمع ہو جائے تو خبر کرو تاکہ یہاں سے کسی عامل کو بھیجا جائے. تو اس زمانے میں زکوٰۃ کا سسٹم کیا تھا معلوم ہے؟ قربان جائیے، یہ 2.5% کا سسٹم تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے مال میں سے نکال کے بھئی یہ میری زکوٰۃ لے کر کے جاؤ، بلکہ اس زمانے میں عامل تھے. سرکار عامل کو بھیجتے اور جو مسلمان ہوتے تھے نا اپنا سارا مال عامل کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور عامل اس میں سے خود زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے وہ نکالتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے سارا مال. قربان جائیے اللہ اکبر، کتنی دیانتداری تھی، کتنی دیانتداری کہ چھپانے کی کوئی بات نہیں، سارا مال لا کر سامنے رکھ دیتے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے تم زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس قبیلے والوں کے ساتھ مناقشت تھی، تھوڑی سی آپسی چپکلش تھی، تو ڈر رہے تھے کہ میرا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اگر میں اس قبیلے والے کے پاس پہنچا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر جو ہے اس قبیلے والے کے ایک کا قتل کا الزام ہے، قتل کا معاملہ ہے، تو کہیں وہ لوگ سب مل کر مجھے قتل نہ کر دیں. لیکن بہرحال حضور نے فرمایا تو تشریف لے گئے. اب جیسے ہی گئے نا تو دیکھا تو قبیلے والوں نے اس طرف سے آتا ہوا دیکھا، مکے کی مدینے کی طرف سے، تو استقبال کے لیے تیار اور سب. تو وہ ڈر گئے کہ کہیں سب مجھے مارنے کے لیے تو کھڑے نہیں ہو گئے. تو وہیں سے وہ پلٹ آئے اور پلٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آقا کریم غیب داں نبی تھے، اور یاد رکھنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض احکام کے لیے بعض چیزیں اللہ عز و جل نے مقدر کر دی ہوتی ہیں کہ کوئی سبب بنا دیتا ہے جس سے کوئی حکم نازل ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ولید بن عقبہ آئے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں سرکار انہوں نے زکوٰۃ دینے کے لیے منع کیا اور میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب سرکار نے تحقیق شروع کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب یہ جیسے انہوں نے صحابہ کے سامنے کہا تو سب کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ان سے انتقام لیا جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تحقیق کر لینے دو، اور حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ارشاد فرمایا خالد تم جاؤ، اور جانے کے بعد پہلے خاموشی سے تم دیکھنا کہ وہ لوگ اسلام پر قائم ہیں یا نہیں. تو حضرت خالد بن ولید ایسے ٹائم پر پہنچے کہ مغرب کا وقت تھا، تو اذان کی آواز آئی، سب کو نماز پڑھتے دیکھا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھتے دیکھا. اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عامل کو بھیجا تھا، لیکن وہ باہر ہی سے چلا گیا، ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے اور ہم نے زکوٰۃ کی ساری رقم نکال کے رکھی ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ آپ نے سنایا. یہ آیے کریمہ نازل ہو گئی کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی، اب اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحقیق پہلے کر رہے ہیں، اب دیکھیں کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، کمال کی بات ہے، سرکار نے آیت کے بعد تحقیق نہیں کی، تحقیق پہلے حضور نے کی، آیت پروردگار نے بعد میں
اتاری۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، جیسا مصطفیٰ کرتے تھے مولا اپنا حکم نازل کر دیا کرتا تھا۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ میرے مسائل کو، میری تحقیق کو حدیث کے سامنے رکھنا، غور سے سنیے، حدیث کے سامنے رکھنا، اگر حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لینا، ورنہ جو کچھ حدیث میں ہے اسے قبول کر لینا۔ اس لیے کہ اگر کسی کی بات بغیر چوچرا کے قبول کی جائے تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت ہے، وہاں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا بھی پرابلمز اس وقت پوری دنیا میں، اور خاص طور پر آپ غور سے سنیے مسلمانوں، یہ فکر جو بودی بنی ہے نا، کوئی کچھ دکھایا چلے، لیڈر نے کچھ دکھایا تو وہی صحیح، اس نے دکھایا تو وہی صحیح، اچھے دن آ گئے، برے دن آ گئے، خراب دن آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 50 دن میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بس چلے سب جو کچھ کہا گیا ٹھیک، دیکھ لیا آپ نے ساری چیز، کچھ بھی نہیں۔ تحقیق کرو، آنکھ بند کر کے کسی خبر کے اوپر بھروسہ مت کرو، تحقیق کرو۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔